السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستو، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم عید کے احکامات اور عید کی شب و روز کی سنتوں کو سمجھیں گے، اور عید یہ کیا چیز کا نام ہے، یہ تہوار، یہ فیسٹیول، یہ ہم کو کس طرح سے ملا ہے اور کس طرح سے اس کو منانا چاہیے، ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ عید کے متعلق ہم کچھ سنیں، ایک بہت ہی اہم ضروری چیز کو ہم سمجھیں تاکہ زندگی میں جتنی بھی خوشیاں، جتنے بھی غم یا انسان ہونے کے ناطے جو بھی حالات ہمارے سامنے آئے، ہم ان کو شریعت کی روشنی میں حل کر سکیں اور پورا کر سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھے دوستو کہ اللہ رب العزت نے ہم کو جو دین دیا ہے، دین اسلام، یہ دین اسلام عین ہماری فطرت اور ہماری طبیعت کے مطابق اللہ رب العزت نے دیا ہے، اور یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، نہ کسی نبی کا بنایا ہوا ہے۔ نبی تو صرف دین کو پہنچانے والے ہیں، دین تو اس اللہ نے بنایا ہے جس اللہ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، اور جس نے پوری کائنات بنائی ہے اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کوئی نہیں جان سکتا کہ انسانوں کی بھلائی کس طریقے میں ہے۔ کوئی بنانے والے سے زیادہ نہیں جان سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم کوئی چیز خریدتے ہیں، مثال کے طور پر ہم موبائل خریدتے ہیں تو اس کے باکس میں اس کو یوز کرنے کا ایک طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے اس کو یوز کیا جائے، اور اگر اس طریقے پر اگر دوستو یوز کیا جائے تو ہمارا موبائل ٹکے گا بھی، اور اس سے ہم خاطر خواہ کام بھی لے سکتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز لے لو، اس کے ساتھ اندر اس کو یوز کرنے کا طریقہ ضرور لکھا ہوا ہوتا ہے۔ گاڑی لے لو، مکسر لے لو، کوئی بھی چیز لو، تو بنانے والی کمپنی یہ جانتی ہے کہ ہمارے پروڈکٹ کو اگر اس طریقے پہ یوز کیا جائے تو یہ دیر پا اس کو نفع دیتے رہے گی، اور اگر اس طریقے کے خلاف اگر اس کو یوز کیا جائے تو کچھ دن تو مزے آئیں گے، کچھ دن تو کام چل جائے گا، لیکن پھر اس چیز کے اندر کام نکلے گا۔ تو اسی طرح دوستو، جس نے دنیا بنایا، جس نے انسانوں کو بنایا، وہ بہتر جانتا ہے کہ انسان کس طریقے پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے دوستو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے اتنا سمجھے کہ جو طریقہ جس میں انسان کامیاب ہی ہوگا اسے اسلام کہتے ہیں، اور اس سے ہٹ کر اس کی زندگی میں ہو سکتا ہے تھوڑے دن کے مزے ہو جائیں، تھوڑا اس کو لطف آ جائے، تھوڑی لذت اس کی پوری ہو جائے، لیکن دوستو یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ دنیا میں بھی دین اسلام کے خلاف کرنے والوں کے لیے ناکامیابی ہے، اور آخرت میں تو ہے ہی بربادی۔ تو دوستو اس اعتبار سے ہم کو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ ہم جو بھی چیزیں کریں گے وہ دین اسلام کے دائرے میں رہ کر کریں گے، چاہے خوشی کا موقع ہو، چاہے غم کا موقع ہو، جو بھی موقع ہو، دین اسلام ہماری ہر موقع پر رہبری کرتا ہے۔ اچھا، دوسری بات، اللہ رب العزت نے، ہم سن چکے ہیں کہ اس دنیا کو بنایا اور پھر ہم کو اس دنیا میں بھیجا، اور اللہ رب العزت کا مقصد یہ ہے کہ ہم آزمائے جائیں، تاکہ آزمائش کے بعد اللہ رب العزت ہم کو کامیابی عطا فرمائے، جنت والی کامیابی اور اللہ کی رضا والی کامیابی۔ اب اللہ رب العزت نے جو پابندیاں دی ہیں ہمارے اوپر، جو اسلام ہم کہتے ہیں، اس کے دائرے میں رہنے کو کہا ہے، یہ اللہ رب العزت نے کیوں کہا ہے؟ سب سے پہلی بات ہم نے یہ سمجھی کہ اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، نہ کرنے پر ہمارا ہی نقصان ہے۔ اب اللہ رب العزت ہم سب کو کچھ چیزوں سے روکتے ہیں اور کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور موقع محل کے اعتبار سے اللہ رب العزت حکموں میں تبدیلی کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا، ہر مسلمان مرد جس کو اللہ نے صحت دی ہے، عورت، ہر ایک پر اللہ رب العزت نے روزے کو فرض کیا ہے کہ رمضان المبارک شروع ہو جائے تو صبح صادق سے لے کر مغرب تک آپ کو کچھ کھانا پینا نہیں ہے، اور کچھ جائز چیزیں ان کو بھی اختیار نہیں کرنا ہے۔ اب رمضان ختم ہوتے ہی عید آ گئی۔ اب اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ 1 شوال کو جس دن عید ہوں گی اس دن تم پر روزہ رکھنا حرام ہے۔ جو روزہ نہ رکھنا حرام تھا رمضان میں، اسی روزے کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا عید کے دن۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں
کہ بندہ اتنا میرے حکموں کا پابند ہو جائے کہ کرنے کو کہوں تو کرے اور رکنے کو کہوں تو رک جائے۔ اللہ رب العزت کو ہمیں بھوکا رکھ کر کوئی فائدہ نہیں۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ رب العزت کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم حج کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن یہ چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں آزمانے کے لیے رکھی ہے اور ہمارے ہی فائدے کے لیے رکھی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے انسان، اے میرے بندے، تجھ میں کا اول اور تجھ میں کا آخر، لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا اتقا قلب رجل واحد منکم۔ اے میرے بندو، تم میں کا کوئی شخص جنات اور انسان تمام کے اعتبار سے سب سے زیادہ متقی ہو جائے، اور یوں کہا کہ تمام ہی لوگ متقی ہو جائیں، تمام لوگ ڈرنے والے بن جائیں، تمام اللہ کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، تو اللہ رب فرماتے ہیں ہماری شان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی کہ اللہ کو اتنے لوگ مان رہے تو اللہ کی شان اور بڑھ گئی، ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور دوسرا جملہ فرمایا کہ تم میں کا اول، تم میں کا آخر، تم میں کا جنات، تم میں کا انسان، سب کے سب فاجر اور فاسق بن جائیں، بالکل بگڑ جائیں، اللہ کے نافرمان بن جائیں، ایک شخص اللہ کا نام نہ لے، تو اللہ رب فرماتے ہیں میری شان میں، میری کبریائی میں، میری بڑائی میں، میری سلطنت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تو جیسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ پھر ہم اگر متقی بن جائے تو فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا ہے۔ تو یہ سب آزمائش کے لیے ہے، اور اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جب میں کہتا ہوں کہ کر تو میرا بندہ کرتا ہے یا نہیں، جب میں کہتا ہوں رک تو رکتا ہے یا نہیں، یہ اللہ رب العزت اپنے بندے میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ہم کو اپنے حکموں کا پابند بننے کی ترغیب دی ہے۔ اب دوستو، عید کو ہم سمجھیں کہ عید لغت کے اعتبار سے کس کو کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں لغت میں، ڈکشنری میں، لوٹنے کو۔ یہ عود سے بنا ہے۔ کس سے بنا ہے؟ عود۔ عود کا معنی ہے لوٹنا۔ کوئی چیز لوٹتی ہے، اس کی ایک سائیکل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں عید۔ اب شریعت میں عید کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام میں عید کا کیا مقام ہے؟ اس کو کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا بار بار لوٹنے والی خوشی کو، اور ایسی خوشی کو جس کو اللہ رب العزت نے تم پر احسان کے طور پر فرض کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ احسان کے طور پر۔ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ والے 2 تہوار مناتے ہیں۔ اب تک عید کا کوئی تصور نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت سے مدینہ والے 2 تہوار مناتے ہوئے آ رہے تھے، 2 دن خوشیاں مناتے تھے، کھیل تماشے کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لوگ تہوار مناتے ہیں، تو صحابہ سے پوچھا، مدینہ والوں سے پوچھا، یہ تم لوگ کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ 2 دنوں کے اندر تہوار مناتے ہیں۔ لیکن کوئی ٹھوس جواب نہیں ملا۔ کسی چیز کی جو ہے نا بنیاد ہونی چاہیے۔ اسلام بے بنیاد چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو جب ٹھوس جواب نہیں ملا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی ان کا یہ ماننا ہے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ٹھوس بنایا، اس کی بنیادوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان ڈالی اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کے بدلے تم کو بہترین 2 دن عطا فرمائے ہیں، 2 تہوار عطا فرمائے ہیں، آفیشلی دیے۔ کیسے دیے؟ اسلام میں دوستو 2 ہی تہوار ہے خوشی منانے کے آفیشل، ان آفیشل تو بہت آج کل لوگوں نے نکال لیے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ آفیشل تہوار 2 ہی ہے، وہ ہے عید الاضحیٰ اور ہے کہ عید الفطر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں کو تمہارے لیے بہترین 2 دنوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ اب جو ہے ان دنوں کے اندر خوشیاں منائی جائیں۔ اب عید الفطر کس اعتبار سے خوشی؟ عید الفطر کی خوشی ہوتی ہے فطر کے اعتبار سے۔ فطر کہتے ہیں کھولنے کو، ختم کرنے کو، توڑنے کو۔ تو رمضان المبارک میں ایمان والے اللہ کے حکم پر جو روزہ رکھتے ہیں تو اس روزے کے کھلنے پر خوشی عید الفطر کی۔ اور عید الاضحیٰ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو جو اللہ نے قبول کیا تھا، اور بطور تحفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو یاد رکھنے کے لیے قیامت تک کے انسانوں پر قربانی کو صاحب استطاعت پر واجب اور سنت مؤکدہ قرار دیا، وہ اس دن کی خوشی کا موقع ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز سمجھنا ضروری ہے دوستو کہ آفیشلی ہم کو صرف 2 تہوار ملے ہیں۔ اچھا، تہوار کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ جس میں خوشی منائی جائے۔ اور روزہ رکھنا یہ خوشی کی علامت نہیں ہے، اگرچہ روزہ بہت بڑا عمل ہے، ثواب کی چیز ہے، لیکن خوشی کی علامت نہیں ہے۔ اگر خوشی کی علامت ہوتی تو اللہ رب العزت عید الفطر کے اندر روزہ رکھنے کو حرام نہ قرار دیتے کہ روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔
عید الاضحیٰ کے اندر ایام تشریق یعنی عید الاضحیٰ کے اندر 3 یا 4 دن ہوتے ہیں اختلاف کے ساتھ، اس کے اندر روزہ رکھنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں خوشی منانا اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے عام لوگوں کے لیے روزہ رکھنا حرام ہے، کچھ خاص لوگ ہوں گے ان کو جو ہے روزہ رکھنے کی ترغیب ہے، نہیں، عام ہو خاص ہو کوئی بھی ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ عید الفطر کے دن روزہ نہ رکھنے کو ظاہر کرتے تھے۔ عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے کھجور کھا کے آتے تھے، عید کی نماز کے لیے آنے سے پہلے، کہ اللہ نے حکم دیا ہے کھانے کا تو اب کھانا ہمارے لیے فرض ہے، کھانا ضروری ہے، کھانا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے ظاہر کرتے تھے، دیکھو آج میں کھجور کھا کے آ رہا ہوں، میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو معلوم ہوا دوستو روزہ رکھنا خوشی کی علامت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ کن دنوں کے اندر اللہ رب العزت نے روزہ رکھنے کی ترغیب دی ہے اور ہم اس دن خوشیاں منا رہے ہیں اپنی طرف سے کیا کر رہے ہیں؟ خوشیاں منا رہے ہیں۔ ہم خوشی منانے میں بھی اللہ کے پابند ہے۔ تو خرافات میں بدعات میں پڑھنے سے بہتر یہ ہے دوستو ہم اس بات کو آج ہی ذہن میں بٹھا لیں، خوشی منانے کے 2 ہی تہوار ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اب دوسری چیز ہے کہ عید الفطر کے دن کیا کیا عمل کرنا سنت ہے، کیا کیا احکامات ہیں اس کے۔ سب سے پہلے تکبیرات مرسل، جس دن رمضان المبارک کا چاند، شوال کا چاند نظر آ جائے، رمضان کنفرم ختم ہو جائے، اس مغرب سے تکبیرات مرسل کہنا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ تکبیرات مرسل کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیں، ہم صرف تکبیر سمجھتے ہیں کہ تکبیر، اب تکبیر کی 2 قسمیں ان کو بھی سمجھیں۔ تکبیرات مرسل کا مطلب یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، صرف نماز کے بعد نہیں، ہر حال میں تکبیر کہتے رہے، اس کو کہتے ہیں تکبیرات مرسل۔ یہ عید الفطر کی سنت ہے۔ اور عید الاضحیٰ کے اندر تکبیرات مرسل تو ہے ہی، ہر حال میں تکبیر کہنا ہے، لیکن خاص طور پر تکبیرات مقید، خاص وقت کی تکبیر، نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہنا ہے۔ تو عید الفطر کے اندر ہم مغرب کے بعد سے لے کر امام کے خطبے کے لیے چڑھنے تک ہم تکبیرات مرسل پڑھتے رہیں، یہ سنت ہے۔ اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن خاص عمل سنت یہ ہے۔ اسی طرح عید کے دن جلد اٹھنے کی کوشش کرنا اور غسل کرنا، یہ عید کی بہت بڑی سنت ہے۔ اب غسل کے متعلق بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں کہ عید کا غسل کرنا کب۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ عید کے لیے جو غسل ہے یہ فجر کے بعد ہی کرنا سنت ہے، ایسا نہیں ہے بھائی۔ عید کا غسل جو ہے آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی ہم فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت میں بھی عید کا غسل کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ جو اتنی پابندی سے فجر کے بعد ہی غسل کرتے ہیں کہ وہ گویا سمجھتے کہ غسل نہیں ہوگا، عید کی نماز کے لیے جانے سے پہلے ہی کریں گے۔ اب گھر میں اگر زیادہ افراد ہو تو بعض لوگ جو آپ نے دیکھا ہوگا بھاگ کے آتے ہیں عید کی نماز کے لیے، بولے کیا ہو گیا اتنا لیٹ، بولے غسل کر رہا تھا۔ تو آپ پہلے کیسا ہوئے گا غسل؟ تو یہ غلط فہمی نہ رکھے، آدھی رات سے عید کا غسل ہم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بال ناخن وغیرہ جو جمعہ کی سنتیں ہیں، یعنی جو ہمارے جسم پر جو زائد چیزیں ہیں، اسی جگہ کے بال جو ہے کاٹنا، صاف کرنا، جس کو صاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ناخن کا تراشنا، اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے زینت اختیار کرنا، خوشبوئیں لگانا، یہ تمام چیزیں جو ہم جمعہ کے لیے کرتے ہیں ان چیزوں کا اہتمام کریں۔ بعض لوگ جو ہے عید کے لیے آنے سے پہلے صفائی کا خیال رکھنا اور بالوں کو جو ہے کاٹنا، ناخن کو تراشنا، اس کا بہانہ بنا کے کیا کرتے ہیں سٹا سٹ۔ تو وہ تو دوستو کسی بھی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کی مخالفت کرو، کیا فرمایا؟ مشرکین کی مخالفت کرو، اور پھر آگے جملہ فرمایا مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ۔ یہ مشرکین کی مخالفت ہے۔ مونچھوں کو کتروانا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور داڑھی کو بڑھانا یہ تمام انبیاء کی سنت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ بعض لوگ دوستو بالکل ابھی تیار بیٹھے ہیں کہ بس چاند نظر آ جائے بس ایک بار۔ تو دوستو اللہ کے واسطے اس بات کو سمجھیں کہ جس رب کی ہم رمضان میں عبادت کرتے ہیں اسی رب کی ہم کیا کرتے ہیں پوری زندگی عبادت کریں گے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان تو یہ ارادہ کرتا ہے کہ تھوڑے ہی دن بعد گناہ کروں گا، لیفجر امامہ، فوراً آگے چل کے گناہ کروں گا۔ دوستو اس ارادے کے ساتھ بالکل ہم نہ جئیں، خدا نہ خواستہ ہمارے موت کا وقت آ جائے اور پھر کیا ہو جائے، ہمارے تمام اعمال برباد ہو جائیں۔ اس لیے اس بات کی فکر کریں۔ اچھا بعض لوگ جو سوچتے ہیں کہ میں سنتوں پر عمل کروں گا لیکن تھوڑا عمر ہونے کے بعد، ابھی کیا میری عمر ہے کیا؟ اور گھر والے بھی بولتے ہیں ارے یہ کیا کر کے رکھا ہے، چاند دکھتے ہی پہلی فرصت میں تھوڑا اچھا دکھ بھائی۔ تو یہ دوستو ہمارے ذہن میں غلط فہمی ہے کہ سنت کو چھوڑ کر کوئی اچھا دکھے گا۔
آج اس چیز کو غیر مسلم بھی سمجھ رہے ہیں. اسی لیے دوستوں آج غیر مسلم لوگ جو ہے رکھنا انہوں نے شروع کر دی. بڑے بڑے کرکٹروں کو آپ دیکھیں, سیلیبریٹیز کو دیکھیں, آج یہ لوگ داڑھی رکھ رہے ہیں. تو پھر ہم بھی بول رہے ہیں اچھا دکھ رہا ہے, اور ہمارے نبی دکھ رہے تھے اچھے, تو وہ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو ہماری ذہنیت بہت بیکار ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسا ماحول بنے گا کہ اگر کچھ لوگ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے, گھوڑ پل ہوتی ہے نا, گھوڑ پل بہت پہاڑ کے اندر بل بنا کے رہتی ہے, وہاں پر جانا گویا ناممکن ہے. اس کے پنجوں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہاں تک پہنچ پاتی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وہ لوگ گوہ کے سوراخ میں گھس جائے تو مسلمان بھی ان کے پیچھے پیچھے اس کے سوراخ میں گھس جائیں گے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کی بات کر رہی ہیں, یہود اور نصارہ کی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اور کس کی بات کر رہا ہوں, میں انہی کی بات کر رہا ہوں کہ آج ہم دوستوں اتنا ان کو فالو کر رہے ہیں کہ جو وہ کریں گے وہی ہم کریں گے, جو وہ کریں گے وہی ہم کریں گے. اب انہوں نے جو ہے ٹخنے کے اوپر جو ہے پیجامہ پینٹ پہننا شروع کر دیا, تو ابھی ہم بھی پہننا شروع کر دیں. اتنے دن سے بولا جا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, تو بولے نہیں یار کیسا لگ رہا, بڑے بھائی کا کرتا اور چھوٹے بھائی کا پیجامہ, مذاق بھی اڑاتے بعض لوگ پہننے والوں, چھوٹے بھائی کا پیجامہ. حالانکہ دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کی طرف نہ دیکھیں گے, نہ ان کو پاک کریں گے, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس میں سے فرمایا کہ ٹخنے سے نیچے کپڑا پہننے والا, لٹکانے والا, وہ بھی شامل ہے. تو یہ سنتوں کو دوستو یہود و نصارہ کے واسطے سے ہم پورا نہ کریں, بلکہ اللہ کے نبی کی سنت سمجھ کے ہم اس کو کرنے والے بن جائیں. ٹھیک ہے, یہ چیز ہو گئی. اور وہ چیز تو گزری کہ ہم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر, میٹھی چیز کھا کر, اور بہتر یہ ہے کہ کھجور کھا کر, وہ بھی طاق عدد میں, 1 کھائے, 3 کھائے, 5 کھائے, طاق عدد میں کھجوریں کھا کر آنا سنت ہے. عید الاضحیٰ میں اس کے خلاف ہے. عید الاضحیٰ کے اندر عید کی نماز کے بعد کھانا سنت ہے. وہ بھی ہم جو جانور ذبح کر رہے ہیں اس کا کلیجہ کھائیں گے تو یہ سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلیجہ کھاتے تھے اور باقی پورا جانور تقسیم کر دیتے تھے. تو عید کی نماز کے بعد کھانا سنت ہے عید الاضحیٰ میں, اور عید کی نماز سے پہلے کھانا ہے عید الفطر میں. اسی طرح اگر فطرہ نہ نکالا ہو, میں نے فطرے کے بیان میں کہا تھا کہ وقت پر نکالنے میں تو ہو سکتا ہے مستحق نہ ملے, پہلے ہی نکال دیں, لیکن اگر ہم نے مستحق کو ذہن میں رکھا ہے, ہم وہاں تک پہنچا سکتے ہیں, تو عید الفطر کی نماز سے پہلے فطرہ نکالنا یہ افضل ہے. اسی طرح اپنے گھر والوں پر عید کے دن دل کھول کر خرچ کریں, اس پر بھی ہم کو کیا ملے گا, ثواب ملے گا. مطلب خوشی منانے کے اعتبار سے گھر والوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کی نیت سے ہم جائز کاموں کو کریں, حدود میں رہ کر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم تھی, تو بعض روایت میں آتا ہے کہ بچپنا تھا. بچپنے سے مراد بچی نہیں بلکہ جوانی کے عالم میں بھی آدمی بچہ ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن ایک مرتبہ کھیل کود دکھانے والے آئے تھے مدینہ کے اندر. جو کالے لوگ ہوتے ہیں, حبشی لوگ, وہ اس زمانے میں کھیل کود دکھاتے تھے. وہ تھوڑے اینٹی کے رہتے ہیں, ابھی بھی ویسے ہی ان لوگ الگ رہتے تھوڑے. تو اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کھیل کود دکھانے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کھیل دیکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے کھڑا کیا, دروازے پر اس طرح سے اپنے ہاتھ رکھے اور کہا عائشہ دیکھ. تو اللہ کے نبی نے پردے کا بھی اہتمام کیا اور یہاں سے ان کو کھیل دکھایا کہ عائشہ دیکھ, دل جوئی کے لیے. معلوم ہوا شریعت کے حدود میں رہ کر اپنے گھر والوں کو انٹرٹینمنٹ کا انتظام کرنا عید کے دن, یہ بھی کیا ہے, اللہ کے نبی کی سنت ہے. اللہ کے نبی نے دوستوں ہمارے لیے کیا چیزیں آسان کر کے رکھی ہیں, ہم نے اس کو مشکل بنا دیا. ایک مرتبہ سفر میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دو واقعات تھے. جوانی کے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طاقتور تھے تھوڑے, تو سفر میں تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہنے لگے کہ ریسنگ لگائیں گی میرے ساتھ, دوڑیں گی میرے ساتھ. بھائی ہاں دوڑیں گے, مقابلہ کریں گے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ دوڑے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اس کے اندر. پھر کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ذوف آیا کسی اور سفر کے موقع پر, عائشہ پہلے جیسا کرنا ہے, دوڑنا ہے. بولے ہاں دوڑنا ہے. اب دوڑ لگائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں. تو معلوم ہوا دوستو یہ چیزیں دین نے اتنی آسان رکھی ہیں, ہم نے ان کو مشکل بنا دیا ہے. کوئی دیندار آدمی آپ کو دکھ جائے تلاؤ پالی میں, ارے بولے دیکھو مولانا گھوم رہے بیوی بچوں کو لے کے. ارے یہ سب چیزیں دوستو ہماری جو ہے نا بچوں کا, یہ تمام لوگوں کا حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں کہا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, کہ تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے, تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق ہے, لیکن ان حقوق کو شریعت کے حدود میں رہ کر ہم کو پورا کرنا ہے. تو عید کے دن ہم وہ چیزیں کر سکتے ہیں جو اللہ نے جائز قرار دی ہے. نہ یہ کہ پہلے تو ایسا تھا کہ عید کے 2 دن پہلے سے بک ہو جاتی تھی, عید کے 2 دن پہلے سے. اب جو ہے عورتیں بھی جا رہی, بچے بھی جا رہے, آدمی بھی جا رہے, سب اپنے والے دکھ رہے وہاں پہ. یہ نہیں, جاؤ گھومنے, جو چوپاٹی جاؤ, ادھر ادھر جاؤ, جو بچوں کا یہ کرو, لیکن شریعت کے حدود. تو خوب خرچ کریں, دل کھول کر خرچ کریں, پڑوسیوں کے ساتھ بھی خرچ کا معاملہ کریں, ہے نا. کسی کی عیدی اپنے بچوں کو نہیں مل رہی تو بھی اس کے بچوں کو دے. آج کل ہم کیا دیکھتے ہیں, اپنے بچوں کو ملی گیا, کتنے دیے بتا رہے ذرا, ہم اتنے ہی دیں گے. یہ نہیں دوستو, ہم کسی سے امید نہ رکھیں. ایمان والے کی شان یہ ہے کسی سے امید نہ رکھے اور ہر ایک کو نفع پہنچانے کی
کوشش کرے تو انشاءاللہ ہم دوسروں کو خوشی پہنچائیں گے, خوشی فراہم کریں گے, اللہ رب العزت ہماری زندگیوں کو خوشی سے بھر دیں گے انشاءاللہ. تو اس چیز کی خاص طور پر پابندی کریں. اور آخری عمل, خوب اللہ تعالیٰ سے عید کے دن دعائیں مانگیں. ایک سنت رہ گئی, ایک راستے سے جانا اس میں مسجد میں یا پھر عیدگاہ میں, ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے لوٹنا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمارے استاد اس کی پیچھے ریزن بتاتے تھے کہ جب مسلمانوں کا ایک بڑا مجمع ایک راستے سے جائے گا اور دوسرے راستے سے گھر آئے گا تو اس کا ایک دور ہوگا, ایک لمبا چکر ہوگا, جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تعداد غیر مسلموں کو نظر آئیں گی, مسلمانوں کی خوشی, مسلمانوں کے اخلاق غیر مسلموں کو نظر آئیں گے, جس کی وجہ سے ان پر بھی کیا ہوگا, اثر پڑے گا اور رعب بھی پڑے گا کہ بھائی مسلمان تو بہت ہے, رعب بھی پڑے گا. تو اس کی ایک وجہ بتاتے تھے. بہرحال وجہ جو بھی ہو, اللہ کے نبی کی سنت ہے ایک راستے سے عیدگاہ جانا اور دوسرے راستے سے لوٹنا. تو یہاں سے نکلے ہم, وہاں سے آئے تو ہائی اسکول سے گھوم کے آئے, اور یہاں سے گھر پہ جائیں, اور یہاں سے آ رہے تو وہاں سے جائیں. تو یہ سنت کی نیت سے, باقی اس کے پیچھے ریزن کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. اور خوب دعاؤں کا اہتمام کرے اللہ رب العزت. اچھا ایک چیز اور, دل کو صاف کر لیں. عید کے ساتھ ہم دل کو کیا کر لیں, رشتہ داریوں میں, دوستی احباب میں, محلے میں اگر کسی سے نہیں جم رہی, کسی سے نہیں بن رہی, تو دل کو صاف کر لیں, معافی تلافی کر لیں, معاف کر لیں, معافی مانگ لیں. دوستو کتنے دن کی دنیا ہے, کتنے دن کی زندگی, ہمیں کچھ پتہ نہیں. یہ سب چیزیں کر لیں انشاءاللہ, دنیا میں تھوڑے دن رہ کے ہم آسانی سے آخرت میں پہنچ جائیں گے اور وہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے. سبحان